ہم وہ لوگ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے، جب مسجدوں میں جا کر ہم سب باندھ لیتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر دنیا کہتی ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اپنا وہی تیور، عملی تیور لاؤ۔ ابھی حضرت علامہ نے مبرہن طریقے سے، مدلل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، اور ہر موقع پہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا مولانا عالم اور شاعروں کا کام ہے اپنی بات کہنا، ہمارا کام وہی ہے سن کر کے واپس جانا۔ لیکن غور کرو، دور بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، ہمیں جاگنا ہوگا۔ غوث اعظم کے نام لینے والوں، خواجہ سنجر کی دیگ لٹانے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری حفاظت ہو، اگر تم چاہتے ہو شان کی زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں لوگ تمہارا لوہا مانے، تو اس بنیاد پر نہیں کہ مکان کی بنیاد پر، دکان کی بنیاد پر، زمین و جائیداد کی بنیاد پر لوگ تجھے جانیں گے۔ اگر اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو غلام مصطفیٰ بن کر پہچانواؤ۔ اپنے آپ کو اگر تم کو مشہور کرانا ہے تو نبی اکرم سرور کونین کے دیوانے بنو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کے ارشادات عالیہ پر عمل کر کے زمانے کو بتا دو۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ حق ہے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ حوصلہ، یہ نظریہ رکھو، اور اس خیال میں نہ رہو کہ کیا کرنا، کچھ دن زندہ ہے اس کے بعد ہم دنیا۔ ذہن رکھو، اپنا دماغ بہتر بناؤ، اور اپنی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، نبی سے کیسے پیار کرنا ہے، اسلاف کا وفادار کیسے بنانا ہے، یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تم پریشان ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ابھی حالات کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے، مگر اس حالات کے بعد بھی اگر ہم نہ سدھرے، ہم نے اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں نہ جھکایا، کب ہوش میں آؤ گے؟ اس لیے جاگو مسلمانوں، اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور نہ کوئی دنیا میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ جو آیا اسے جانا پڑا ہے، وہ لوٹ کر کے واپس گیا ہے۔ اگر تم یہ صحیح معنوں میں سمجھتے ہو کہ آنے والے کو جانا ہے، تو جس طرح ہمارے اسلاف دنیا سے گئے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے ان کا نام چمکتا اور دمکتا رہا، جب قبروں میں جا کے لیٹ گئے تو آج بھی ان کا ذکر ہے، آج بھی ان کی پہچان ہے، آج بھی ان کی یادیں منائی جا رہی ہے۔ وہی عمل کرو انشاءاللہ، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے سنا نہیں، ڈھیر ساری باتیں آپ نے سنا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، مگر ڈر کب پیدا ہوگا؟ ڈر جب پیدا ہوگا نا، جب آپ کے اندر خلوص ہو، آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہمارے اسلاف نے اپنے علم کے ذریعہ، اپنے جو ہے تمام تر کمالات باطنی اور ظاہری کے ذریعہ پوری دنیا کے لوگوں کو محو حیرت کر دیا۔ بڑے بڑے علم والے، دقاق فاضل، بڑے بڑے علامہ اپنے اپنے دارالفتہ میں بیٹھ کر پیغمبر اسلام کی شان کو گھٹا رہے تھے، مگر قسم خدا کی اسی بیچ میں ایک علم والا آیا، ادب والا آیا، وقار والا آیا، صداقت والا آیا، جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ انہوں نے زبان و قلم سے دین کی ایسی خدمت فرمائی ہے کہ دنیا آج بھی نام لے رہی ہے، ورنہ لوگ تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ کو بند کر دیا، لبوں کو سل دیا، اور بتا دیا کہ تمہارے گھٹائے سے نبی کا وقار، نبی کا درجہ، نبی کی فضیلت نہیں گھٹے گی۔ جب تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سمجھ رہے ہیں؟
بس چائے بھی پیتے رہیں, کچھ دیر آپ میری بات بڑے ادب سے سنیں, بات چیت نہ کریں, بہت خاموشی سے آپ سنیں. ہاں دونوں کام آپ کریں. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں ہے اللہ کے ولی مگر تقوی والے. آپ جانتے ہو نا, آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی کہتے ہو, یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی کہتے ہو, اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی کہتے ہو, اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت حضرت علی مولا کائنات کو ولی کہتے ہو, سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ولی کہتے ہو. ان کے بعد کے لوگوں کو ولی کہتے ہو, غوث اعظم قطب عالم فرد الافراد کو آپ ولی کہتے ہو, ان کے بعد کے تمام فضلاء اولیاء کو آپ ولی کہتے ہو, خواجہ سنجر کو ولی کہتے ہو. مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ ولی بنے کیسے, یہ ولی کیسے بنے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے یا عبادت کیا ہے, تقویٰ کی اختیار کیا ہے, راتوں کو جاگے ہیں, خدمت خلق کیا ہے, اس رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس طرح جو ہے مشغول کر دیا ہے کہ زمانہ نے رات میں دیکھا تو کہا غوث اعظم تقویٰ والے ہیں, مجمع میں دیکھا کہا غوث اعظم تقویٰ والے ہیں, اکیلے دیکھا کہا غوث اعظم تقویٰ والے ہیں. یہ سارے اولیاء جو اولیاء بنے ہیں وہ تقویٰ کے بعد, خشیت کے بعد, اللہ کے ڈرنے کے بعد یہ ولی بنے ہیں. پتہ یہ چلا ولایت کے لیے تقویٰ, متقی ہونا, اللہ سے ڈرنے والا ہونا یہ ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہی آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ, سمجھ رہے ہیں نا. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہم پانچوں انگلی میں انگوٹھی پہن لے, لمبے لمبے بال رکھ لے اور منمانی اپنی طرف سے شریعت کے خلاف حکم صادر کرے اور ولایت کا دعویٰ کرے. ہم چھوٹے کا نام ولی نہیں رکھتے, لوٹے والے کو ہم ولی نہیں کہتے. ولی وہ ہے جو تقویٰ والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور یہ پیمانہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہمارے لیے. ہم جو ہے فاسق فاجر کی پیروی نہیں کرتے, شریعت کے علم بردار کی پیروی کرتے ہیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہیں, ہم اسی لیے صراط مستقیم پر چلتے بھی ہیں اور اوروں کو اس راستے پر چلنے کے لیے بلاتے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارا تیور ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں غور کرنا ہے, سمجھنا ہے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم مسجدوں سے بہت دور ہیں, ہم کہتے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے, بہت پریشان ہے صاحب, دعا تعویذ کے لیے ادھر جائیں ادھر جائیں, اور اچھے عالم کے پاس تو کوئی جانا بھی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہیں, کامیاب عالم کے پاس کوئی جانا بھی نہیں چاہتا, بلکہ ایسے ہی لوگوں کے پاس جس کی سند نہیں, جو پڑھا لکھا نہیں, جو بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولتے بتاتے کہ دلی ہمیں دکھ رہا ہے, ہم اس کے سامنے جاتے ہیں. ہم کسی اہل شریعت کے ہاں, عالم کے ہاں ہم نہیں جاتے کوئی چیز پوچھنے کے لیے. یہ ہماری محرومی ہے. آنکھیں کھولو, یہ دور آنکھ بند کر کے مال لینے کا نہیں ہے, بلکہ اللہ آنکھ دیا ہے تو اس آنکھ کو بروئے کار لاؤ اور دیکھو کون شریعت والا ہے, کون تقویٰ والا ہے, کون دین کی باتیں بتاتا ہے, کون شریعت کی باتیں بتاتا ہے, کون ہماری حفاظت کی بات کرتا ہے, کون ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وفادار بناتا ہے. ان مولویوں کے پاس جاؤ, عالم کے پاس جاؤ, مفتیوں کے پاس جاؤ, ان سے سیکھو. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, انہوں نے علم حاصل کیا ہے, وہ اپنی خداداد صلاحیت سے تجھے کامیابی کا راستہ آسان ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی راستے پر چلنا چاہیے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, مسجدوں میں جائیے, نمازیں پڑھیے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ مت فیصلہ کرا کریے کہ نماز ہی پڑھنا ہے, کہیں بھی پڑھ لیں گے. یہ مت سوچا کریے کہ نماز ہی تو پڑھنا ہے, نماز اللہ کی ہے, کہیں بھی پڑھ لیں گے. نہیں, نماز پڑھیے اور
سنی صحیح العقیدہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ امام کے پیچھے نماز پڑھیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے پیچھے نماز پڑھیے. اپنا عقیدہ اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہونا چاہیے. دور بدلے، زمانہ بدلے، حالات بدلے، موسم بدلے، لوگ سلسلوں میں آپ کو الجھا کر پریشان کریں تو آپ ان سے یہ کہہ دو سلسلہ سب مانتے ہیں، مگر ان تمام سلسلہ کے جو اعلیٰ بزرگان دین گزرے ہیں ان کے عقائد و معمولات کی تحفظ کے لیے بریلی کے امام نے جو خدمت جلیلہ انجام دیا ہے اس کی وفاداری اسی میں ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ہاتھ میں. سمجھ رہے؟ نماز کے پابند رہیے، قرآن کی تلاوت کریے. یہ نہیں کہ قرآن شریف لے آئے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تلاوت کریے. تلاوت 36 دن وہاں رہائیے اجمیر شریف میں، اور زیادہ پیسہ ہو گیا ہو تو بغداد معلیٰ ہر ہفتے اور ہر 15 دن پہ جائیے، لیکن لوٹ کے آپ آتے ہو تو ویسے ہی نظر آتے ہو، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی فرق نہیں. دعا اس طرح مقبول نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہو کیا بات ہے؟ کل دعائیں اتنی تیزی سے قبول ہوتی تھی مگر آپ اتنے لمبے عرصے تک جا کے رہو، بار بار جاؤ پھر بھی دعا قبول نہیں. تو دعا مانگنے کا طریقہ تو پہلے سیکھو. جانے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، خلوص پیدا کرو، اخلاص ہو تمہارے اندر. کل بھی غوث اعظم نے دیا تھا، آج بھی غوث اعظم دیں گے. کل بھی خواجہ سنجر نے ہماری حفاظت کے سامان فراہم کیے تھے، آج بھی ہم محفوظ رہیں گے. مگر پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرو، یقین کو تار تار نہ کرو. یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم نے اپنے یقین کو بالکل کمزور کر لیا. پہلے مسجد کے امام کی وہ عزت ہم کرتے تھے صاحب کہ اگر اکیلے میں مل جائیں تو نہ پوچھئے کس طرح ہم ان کا احترام کرتے. آج تو الگ معاملہ ہے نا. نماز پڑھنے کے بعد جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی جا کے چغلی کرتے باہر، انہی کو برا بھلا کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. امام کا احترام، سمجھ رہے ہو؟ امام کا احترام کرو. نماز ٹائم سے پڑھو پابندی کے ساتھ. نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. بغیر اس کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجدوں میں جا کر سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، احباب کو بھی اس کی طرف رغبت دلاؤ. اس طرح سے نماز پڑھو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے. ورنہ پہلے کے لوگ میاں اپنے عقیدے کی بنیاد پر وہ بہت مشکل چیزوں سے بھی، سمجھ رہے ہو نا، تمام آفات بلیات سے وہ بچ جاتے تھے. نہیں رک جائیے، سمجھ رہے ہیں نا، بچ جاتے تھے. آج ہم نہیں بچتے ہیں، آج ہم پریشان نظر آتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے تو ہمارا یقین کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہے ہمارا. سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک بات بتاؤں، بات ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یقین کی کمزوری ہے. ایک کتاب ہے جو عالموں کو پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں، اس کا نام ہے القلیوبی. اس میں علامہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. وہ لکھتے ہیں کہ 10 چوروں کی جماعت، 10 لوگوں کی جماعت کہیں سے سفر کر کے ایک شہر میں جا کر کے سرائے میں وہ جماعت رکی، کمرہ لیا، وہاں وہ لوگ رکے اور دن بھر وہ رکتے اور شام کو نکل جاتے. پھر صبح آ کر کے آ جاتے کمرے میں، چہرے مہرے سے بڑے نیک نظر آ رہے تھے. جو سرائے کا مالک تھا نا، اس کا ایک بچہ تھا، وہ کئی مہینوں سے بیمار تھا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، چل نہیں سکتا تھا. بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیب کو دکھایا، علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا. علامہ لکھتے ہیں کہ سرائے کے مالک کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ لوگ کون ہیں جو رکے ہوئے اپنے یہاں؟ شوہر نے جواب دیا یہ لوگ مجاہدین ہیں. کیا ہے یہ؟ مجاہدین ہیں، کیونکہ مجاہد کہہ کر کے انہوں نے کمرہ لیا تھا، مگر وہ رہزن تھے، راتوں میں جا کر چوری کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا.
مگر اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ مجاہد ہیں. تو سرائے کے مالک نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مجاہدین کی جماعت ہے. تو بیوی نے کہا ایسا نہ کرو، کسی دن ان کی دعوت کر لو، اکٹھے سب کی دعوت کر لو. کافر کا دعوت کرو پہلے. جب وہ سب آئے نا تو سرائے کے مالک نے کہا آپ سب کی میرے یہاں دعوت ہے. انہوں نے قبول کیا. کھانے کا انتظام ہوا، کھلایا پلایا، کوئی کسر باقی نہ رکھی. جب ہاتھ دھلنے کا ٹائم آیا تو پردے سے عورت نے اپنے آدمی سے کہا کہ ان کا جھوٹا پانی اکٹھا کر لو. ان کا جھوٹا پانی اکٹھا کر لو. شوہر نے کہا کیا کرو گی اس کا؟ کہا اکٹھا کر لو پہلے. تو ان سب کا جھوٹا پانی ایک بوتل میں اکٹھا کر دیا. سمجھ رہے؟ یہ پھر شام ہونے سے پہلے 10 نکل گئے. اور اس عورت نے کیا کیا؟ یقین دیکھو یقین. اس عورت نے اس جھوٹے پانی کا استعمال کیا. سمجھ رہے؟ جو بچے کا بدن جو حصہ متاثر تھا، اپاہج تھا نا، وہاں اس پانی کو بار بار لگانا شروع کیا. بار بار لگانا شروع کیا. اور جیسے لگاتی جاتی رات کا لمحہ بڑھتا جاتا. صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے پہلے پانی لگایا، پانی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ لنگڑا صحیح ہو گیا، وہ اپاہج صحیح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنا صحیح ہوا کہ جب صبح صبح وہ 10 رہزنوں کی جماعت آئی نا، کنڈی بجایا. روزانہ مالک سرائے جو تھا وہ دروازہ کھولتا تھا. آج کیا دیکھا کہ سرائے کا مالک نہیں آیا، وہ بسترے پر لیٹا ہوا اپاہج بچہ جس کا علاج نہ جانے کہاں کہاں کرایا تھا مگر کوئی علاج فائدہ مند نہ ہوا. آج وہی بچہ آ کر کے دروازہ کھول رہا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت تعجب میں یہ سب 10 جماعت لوگ جو تھے بہت متعجب ہوئے. اور سرائے کے مالک سے کہا یہ تو بتاؤ ایک ہی رات میں کون ایسا ڈاکٹر مل گیا تمہیں کہ 6-7 مہینے اور پہلے سے پڑا ہوا بچہ اپاہج تمہارا بہتر ہو گیا؟ تو آدمی نے بتایا ڈاکٹر نہیں ملا، یہ آپ سب کے جھوٹے پانی کی برکت ہے. جو آپ نے جھوٹا پانی دیا تھا اس کی برکت ہے. میری بیوی نے اس طرح استعمال کیا اور میرا لنگڑا بچہ صحتیاب ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ صحیح ہو گیا. اب ذرا غور کریے، وہ 10 سجدے میں گر گئے. کہا مولا جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو مجاہد کہا، تو یہ لاج رکھی کہ جھوٹے پانی کو شفا بنا دیا. اگر سچ میں مجاہد بن جاؤں مولا تو کیا بات ہو، یہ 10 تو سجدے میں گر گئے، توبہ کیا اور عہد کر لیا اب رہزنی نہیں کرنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، دین کے راستے پر چلنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یقین وہ چیز ہے. آج وہ یقین ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں مگر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے، بھیڑ لگے. اور جب بھیڑ لگے تو عام بھی آئے، خاص بھی آئے، سب آئے. اور پھر سب لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے پیر صاحب ان کے گھر پہ آیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹوپی پہن کر کے، کپڑا پہن کر کے ہم پیر صاحب کے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اتنے ہی دیر تک جتنے دیر تک پیر صاحب. حضرت گئے تو پھر ٹوپی کا پتہ نہیں، پھر سب ختم. اتنے ہی دیر تک یقیناً پیر کی تعظیم کرو، ان کے سامنے کھڑے رہو، صحیح ہے، مگر اس سے پہلے تو تیری پوری ماں انتظار میں ہے، ان کے لیے بھی کبھی کھڑے ہو کر رہ جاؤ، ان کے لیے بھی گلاس میں پانی لے کر کے جاؤ. ان کا بھی احترام، ان کا حق ہے. یہ تو ہم سے ہوتا نہیں. مگر ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں کیوں نہیں آ رہی ہے. ہم بہت کوشش دن بھر لگے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. برکتیں، ارے برکتیں تو تمہیں تلاش کریں گی. پہلے تم خدا والے تو بنو، رسول والے تو بنو، اور یہ امت کے جانشار بن جاؤ. برکتیں تمہیں تلاشیں گی، تم برکت کو تلاش نہیں کرو. مگر پہلے عمل بہتر کرو اور اولیاء سے سچی محبت رکھو. سچی محبت رکھنے کا یہی مطلب ہے ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی طرز زندگی اپناؤ اور اپنے آپ کو ان کا غلام بناؤ. نمازی بنو، خود قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ورنہ جانتے ہیں نا آج آپ دیکھ رہے ہیں نا
آج ہم روتے ہیں جب کوئی حادثہ ارتداد کا ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، مگر ہم نے غور نہیں کیا کبھی کہ آخر اسلام میں پردے کا کتنا احترام ہے، کتنا پردے کا اہتمام اسلام میں ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ یوں ہی محرم میں یا حسین کہہ کر کے سنی بتانے والوں ایسے ہی سنی نہیں بن جاؤ گے، بلکہ سوچو کہ وہ کتنے شان والے تھے۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں تشریف لے گئے، ساتھ میں صحابی ہیں، جب اندر جانے لگے نا تو آپ نے دستک دیا تو حضرت فاطمہ نے دیر میں جواب دیا، کہا بہت دیر کر دیا، تو حضرت رسول مقبول نے فرمایا کہ آج تنہا میں نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولنے میں دیر کیا، جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا وہ چادر کا کپڑا اتنا ہی چھوٹا ہے کہ اگر میں اس سے سر ڈھانپوں تو پاؤں کھل جائے، یہ پوزیشن ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی یہ شان کہ ایک دوپٹہ ہو، پاؤں چھپائے تو سر کھل جائے، رسول مقبول نے اپنی چادر شریف دی کہ اس کو ٹھیک سے لپیٹ لو، یہ پردے کا اہتمام ہے۔ اور آج ان کے نام پر اپنے آپ کو کنیز کہنے والی بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ پردے کو ہم سر عام بدنام کرتے نظر آتے ہیں۔ کاش اگر اس پردے کا ہم احترام کریں نا، اپنے گھر میں پردہ لاگو کریں، تو قسم خدا کی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو ہماری بیٹیوں پر غلط نگاہ اٹھائے۔ اس لیے مسلمانوں، بیٹیوں کو زیور علم سے آراستہ کرو، ان نوجوان بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، کون نہیں کہہ رہا ہے، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماہر زمانہ بناؤ، مگر اس سے پہلے کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، زمانے کا ماہر بنے، سب سے پہلے قرآن پڑھنا سکھا دو، نماز کا طریقہ بتا دو، قرآن کی تلاوت وہ سمجھ لے، ورنہ ایسا ڈاکٹر بیٹا کس کام کا کہ آخری لمحے میں اگر تمہیں ضرورت پڑی سورہ یاسین سنانے کی تو تمہارا بیٹا بھاگتا پھرے گا اس مسجد میں اس مسجد میں۔ تمہیں غور کرو، اپنے بیٹوں کو اس لائق بنا دو کہ آخری لمحے میں تمہارا بیٹا سورہ رحمان بھی سنا سکے، سورہ یاسین بھی سنا سکے، اور اس آخری موقع پر جو تمہاری خواہش ہے اس کو وہ پورا کر سکے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جبھی نہ ہوگا بھائی جب آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، مگر ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ غوث اعظم کی دیکھ کرانا بہت اچھی بات ہے، صاحب خانہ نے ایسے موسم میں جو اس کا اہتمام کیا۔